اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آج ہم کچھ روزے کے بارے میں، اس کی فضیلت اور رمضان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ روزے کا جو لفظ ہے وہ عربوں میں موجود نہیں تھا، وہ اس کے لیے صوم کا لفظ استعمال کرتے تھے اور وہ خود روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، کیونکہ عربوں میں خانہ جنگی بہت عام تھی اور اس کے لیے انہیں کسی تیز رفتار سواری کی ضرورت تھی۔ اس کام کے لیے وہ اونٹوں کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے گھوڑوں کو اس کے لیے ٹرین کرنا شروع کیا اور ان کی ٹریننگ کے لیے انہوں نے ان کو روزے رکھوانے شروع کیے تاکہ ان کو دھوپ کی تمازت برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو اور تیز بھاگنے کی طاقت ہو ان کے اندر۔ انسانوں کا روزہ رکھنے کا ان میں رواج نہیں تھا۔ یہودی اور جو عیسائی تھے وہ روزہ رکھتے تھے۔ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو آل فرعون سے 10ویں محرم کو نجات ملی تھی، تو اسی لیے ہم شکرانے کے طور پر عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم تمہارے ہیں، لہٰذا انہوں نے باقی اپنے تمام ساتھیوں کو روزہ رکھنے کا کہا، مگر یہ بھی ساتھ کہا کہ ہم 2 روزے رکھیں تاکہ یہودیوں سے ہماری مناسبت نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس کے بارے میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ جب رمضان فرض ہوا تو عاشورے کا روزہ موقوف ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قریش کے لوگ جاہلیت کے زمانے میں عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا حکم دیا، یہاں تک کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جی چاہے وہ عاشورے کا روزہ رکھے، جس کا جی چاہے وہ نہ رکھے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے 3 روزوں کا حکم آیا، کیونکہ اسلام میں ہر حکم جو ہے وہ تدریجاً آیا ہے۔ اگر ایک مہینے کے روزے فوراً رکھوا دیے جاتے تو سب کے لیے رکھنے مشکل ہو جاتے، اس لیے انہیں اس کا عادی بنانے کے لیے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا کہا گیا، جن کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، جو کہ آج بھی ہم لوگ نفلی طور پر رکھتے ہیں۔ روزے کے بارے میں جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا ہے، یعنی ہر برے کام سے، ہر حرام کام سے، ہر اس کام سے جو اللہ پاک نے ہمیں، جس کے کرنے سے اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ہے، ہم اس کو نہ کریں اور ہم اس سے بچیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے کے روزے کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حکم دیا۔ برے کاموں سے بچنا اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے روزہ جو ہے وہ ایک ویپن ہے، ایک بہترین ہتھیار ہے۔ روزہ ضبط نفس کے لیے ہے، اس سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ سیلف انیلیشن اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ نفس کا بھی انسان پر حق ہے۔ ہم اپنے نفس کو کنٹرول تو کر سکتے ہیں مگر اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کو ہم مستقل طور پر کچل نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ ایک ڈھال ہے جو آپ کو نفس کے حملوں سے بچانے میں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایک قسم کی ایکسرسائز ہے جو کہ آپ اپنے نفس کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اور رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے اور ہمارا قرآن پاک جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوا، اور رمضان میں ہی ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اسی میں قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ شروع ہوا تھا۔ تو دیکھا جائے تو روزہ اور رمضان دونوں ہی ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی بابرکت ہے، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دوزخ کی سپر ہے، روزے میں فحش باتیں نہ کرے، نہ جہالت کی باتیں۔ اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا گالی دے تو دوبارہ کہہ دے میں روزہ دار ہوں، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش ترک کر دیتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا اس کو، اور ایک نیکی کا بدل 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں، روزہ دار لوگ بہشت میں اس دروازے میں سے جائیں گے، روزہ داروں کے سوا کوئی اس میں سے نہ جائے گا۔ پکارا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا اس میں سے کوئی نہ جائے گا۔ وہ جا چکیں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور کوئی اس میں سے نہ جا سکے گا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا 2 روپیہ یا 2 کپڑے یا اور کوئی 2 چیزیں خرچ کرے گا، اس کو فرشتے بہشت کے دروازوں سے پکاریں گے، اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو کوئی نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو کوئی مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو کوئی روزہ دار ہوگا وہ ریان کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ دینے والا ہوگا وہ زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یا رسول اللہ اگر کوئی ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بھی بلایا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے اور مجھے امید ہے تم ان لوگوں میں ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں کس دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، جب شوال کا چاند دیکھو روزہ موقوف کرو۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان رکھ کر ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو کوئی رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ مہینہ انتہائی بابرکت ہے۔ ان تمام احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اللہ پاک اس مہینے میں اپنا خاص کرم کرتے ہیں، خاص فضل کرتے ہیں، خاص رحمتیں اور خاص برکتیں آسمانوں سے نازل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس مہینے سے استفادہ حاصل کریں، روزے رکھیں مگر نیک نیتی سے رکھیں اور خالصتاً اللہ کے لیے رکھیں۔ ہماری کسی بھی عبادت کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ریاکاری وہ بری شے ہے جو ہر عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک نیتی سے پورے خلوص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں اور باقیوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔